اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعوں کے بارے میں جاری ہے، اور ہم حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نورانی احادیث کی روشنی میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نورانی نگاہ میں ان کے شیعوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ علامات شیعہ کیا ہیں؟ اہل بیت کے شیعہ کن خصوصیات، کن اوصاف کے حامل افراد ہوتے ہیں، اس عنوان پر گفتگو چل رہی تھی۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعوں کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے مودت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی اسی آیہ مجیدہ جسے ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، سورہ شعراء کی آیت نمبر 23، اس کا مصداق حقیقی طور پر شیعیان اہل بیت ہے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اجر ادا کرتے ہوئے اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مودت رکھتے ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے، یہ جو میں نے رسالت کی تبلیغ آپ کے سامنے کی ہے، آپ کے سامنے پیغام الہی کو پہنچایا ہے، میں اس پیغام الہی کی تبلیغ پر، اس رسالت کے ابلاغ پر آپ سے کسی قسم کے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے ذوی القربہ جو ہیں ان سے آپ مودت اختیار کریں، یعنی میرے اقربا سے مودت رکھیں۔ اور مودت کا لازمہ یہ ہے کہ اہل بیت کی خوشی میں انسان خوشحال ہو اور اہل بیت کے غم میں انسان مغموم ہو، یہ مودت کا حقیقی مصداق ہے۔ لہٰذا شیعوں کی علامت کے طور پر حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر یہ ذکر کیا ہے کہ ہمارا شیعہ ہماری خوشی کے ساتھ خوش ہوتا ہے اور ہمارے غم میں غمگین ہوتا ہے۔ یعنی شیعہ اہل بیت نے اہل بیت کے تقرب کے لیے اہل بیت کی خوشی میں خوشحال ہونا اور اہل بیت کی غم میں غمگین ہونے کو اپنے لیے معیار قرار دے رکھا ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے غم کی کیفیت کیا ہوگی؟ یقینی بات ہے کہ ان کا غم توحید کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا، توحید سے منافات نہیں رکھتا ہوگا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے منافات نہیں رکھتا ہوگا۔ یقینی بات ہے کہ ان کے غم میں خوشی منانا یہ مودت کے ساتھ اور موالات کے ساتھ منافات تو ہے، لیکن ان کی خوشی اور ان کا غم توحید کے ساتھ منافات نہیں رکھتا ہے۔ یعنی شیعہ اپنی خوشی اور اپنی غمی کا معیار اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی خوشی اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے غم کو قرار دیتا ہے، اور اس سے بالاتر شیعہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی خوشی میں بھی اہل بیت کے غم کو ترجیح دیتا ہے۔ یعنی جب اپنے جوان بیٹے کی شادی کر رہا ہوتا ہے تو اس شیعہ کو اس جوان فرزند کی شادی اور رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے کی خوشی میں اہل بیت کا غم یاد آ جاتا ہے، اور وہ غمگین ہو جاتا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر کربلا کے میدان میں کیا مصیبتیں وارد ہوئی ہیں۔ لہٰذا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی انفرادی اور معاشرتی طور پر
جو طرز عمل ہے اس طرز عمل کو شیعہ اہل بیت اپناتا ہے اور اس کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیتا ہے۔ گزشتہ روز ہم نے آپ کی خدمت میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک نورانی حدیث نقل کی۔ اس حدیث کو میں نقل کرتا ہوں اور پھر آج کی گفتگو سے متعلق جو اعتراض ہے میں اس اعتراض کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ گفتگو اس طرح سے تھی کہ حضرت مولا الموحدین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل اطلع علی الارض فاختارنا واختار لنا شیعتا ینصروننا۔ خداوند متعال نے زمین کی طرف توجہ کی اور وہاں پر خداوند متعال نے ہمیں اختیار کیا اور پھر ہمارے لیے شیعوں کو اختیار کیا تاکہ وہ ہماری نصرت اور ہماری مدد کر سکیں۔ پھر یہاں پر حضرت سید الاوصیاء باقاعدہ اس علامت کو ذکر کرتے ہیں جو ہمارے شیعوں کے اندر پائی جاتی ہے، وَيَفْرَحُونَ لِفَرْحِنَا وَيَحْزُنُونَ لِحُزْنِنَا، یعنی ہمارے شیعہ ہماری خوشی کے مواقع کو دیکھ کر ہمارے شیعہ خوشحال ہوتے ہیں اور ہمارے غم کو دیکھ کر ہمارے شیعہ مغموم ہوتے ہیں۔ شیعوں کی یہ ایک علامت حضرت سید الاوصیاء نے بیان کی، اور پھر اس سے بالاتر حضرت سید الاوصیاء فرماتے ہیں وَيَبْذُلُونَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ فِينَا، یعنی وہ اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں ہمارے لیے اور اپنے مال کو قربان کر دیتے ہیں اور خرچ کر دیتے ہیں ہماری راہ میں۔ یعنی شیعہ اہل بیت سے نقل شدہ نورانی معارف کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اہل بیت کے نورانی معارف کو لوگوں تک منتقل کرتا ہے، ولو اس کی جان ہی قربان ہی کیوں نہ ہو جائے، ولو وہ اس راہ تبلیغ ولایت میں مارا ہی کیوں نہ جائے، لیکن شیعہ اہل بیت کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مبلغ ولایت قرار پاتا ہے اور ولایت کا پیغام منتقل کرتا ہے، اور اس راہ میں اپنا مال بھی خرچ کر دیتا ہے جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا، جس کی نہایت اہمیت ہے آج کل کے مادی دور میں شیعہ اسے خرچ کر دیتے ہیں، اہل بیت کی راہ میں حقیر جانتے ہیں۔ اہل بیت کی عظمت کے آگے اس مال کی کوئی ارزش اور کوئی ویلیو اور کوئی مقام نہیں ہے، لہٰذا شیعہ اہل بیت یہ دیکھتا ہے کہ اہل بیت کی اس مال کے ذریعے سے مدد کیسے ہو سکتی ہے۔ اہل بیت کی مدد اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ یتیمان اہل بیت کی کفالت کی جائے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے یتیم شیعوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جائے، ان کی اجتماعی انفرادی اور معاشرتی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کی جو ہے وہ روزمرہ ابتدائی ترین ضروریات کا خیال رکھا جائے، مجالس احیاء امر دین کے انعقاد میں اپنا مال خرچ کیا جائے، جان کو خرچ کیا جائے۔ اگر شیعہ ان تمام اوصاف کے حامل ہو جائیں گے تو حضرت سید الاوصیاء فرماتے ہیں کہ اولئک منا ومعادہم الینا، یہ شیعہ ہم میں سے ہیں اور ان کی بازگشت بھی ہماری ہی طرف ہے۔ یہ حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کی کہ جامع الاخبار میں مرحوم محمد سبزواری نے نقل کی ہے، صفحہ نمبر 508 ہے، حدیث نمبر 1410 ہے۔ اس حدیث میں ایک سوال ہوتا ہے اور وہ سوال اس عنوان پر ہوتا ہے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا ہے وَيَفْرَحُونَ لِفَرْحِنَا وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا، ہمارا شیعہ ہماری خوشی پر خوشحال ہوتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اس پہ باس نہیں ہے۔ وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا، ہمارا شیعہ ہمارے حزن پر محزون ہوتا ہے۔ یہاں پر آ کر ان کو اعتراض ہو گیا بعض لوگوں کو، اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں 60 سے زائد مقامات پر ایسے مفہوم کی آیات بیان فرمائی ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے، جیسے یہ آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے، ارشاد ہو رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ رہو کہ اللہ کے اولیاء کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے اور کبھی محزون نہیں ہوتے۔ خداوند متعال جب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اولیاء الہی خوف میں مبتلا نہیں ہوتے، حزن میں مبتلا نہیں ہوتے، تو روایت میں یہ جملہ ہے
وَيَفْرَحُونَ لِفَرْحِنَا وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا، تو اس جملے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اہل بیت حزن میں مبتلا ہیں، اور ان کے حزن میں مبتلا ہونے سے ان کا شیعہ بھی محزون ہوتا ہے۔ تو اہل بیت تو اولیاء الہی نہیں شمار ہوں گے، کیوں؟ چونکہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء الہی پر خوف طاری نہیں ہوتا اور اولیاء الہی محزون نہیں ہوتے۔ جب اولیاء الہی محزون ہی نہیں ہوتے تو اہل بیت بھی محزون ہی نہیں ہوں گے، کس بات پر ان کو حزن ہوگا؟ وہ تو محزون ہوں گے ہی نہیں، ولو جتنے مرضی مظالم ان کے اوپر ڈھا دیے جائیں وہ کبھی محزون نہیں ہوں گے۔ جب وہ محزون نہیں ہوں گے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ ان کے شیعہ کو بھی محزون نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یا تو تمام روایات درست نہیں ہیں چونکہ قرآن سے متصادم ہو رہی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ کے اگر ان روایات پر اصرار برتا جائے تو پھر آپ کے بقول آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اولیاء الہی ہی نہیں ہیں چونکہ وہ محزون ہوتے ہیں، اور قرآن فرما رہا ہے کہ اولیاء الہی محزون نہیں ہوتے۔ یہ ایک سوال ہے جس کو مختلف انداز میں مختلف حالات میں تبدیل کر کے ہماری طرف منتقل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کہا جا سکتا ہے جب اولیاء الہی محزون نہیں ہوتے تو پھر ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں محزون کیوں ہیں، اور پھر شیعوں کی ایک علامت حزن کو بیان کیوں کیا گیا ہے کہ ہمارے شیعہ محزون ہوتے ہیں ہمارے غم میں۔ دوسرا سوال اس عنوان سے کیا جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا غم ہے کس چیز میں، کس چیز میں مغموم ہوتے ہیں؟ اگر آپ ان سے باغ فدق کو چھین لیں تو کیا وہ محزون ہو جائیں گے؟ یہ باغ فدق تو مادی چیز ہے، مادی چیز ہے، ایک حقیر چیز ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشیاں عالم مادہ پر نہیں ہوتی ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے غم عالم مادہ کی نعمت کے چھن جانے پر نہیں ہوتے ہیں۔ جوان بیٹا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، کربلا میں بے دردی کے ساتھ ظلم و جور کے ساتھ شہید بھی کر دیا گیا ہو تو اہل بیت محزون نہیں ہوں گے۔ کیوں محزون نہیں ہوں گے؟ چونکہ عالم مادہ سے تعلق رکھنے والی چیز تھی اور عالم مادہ ہی میں واپس پلٹ گئی ہے، تو اس بات میں حزن کیسا؟ سوال کو ایک دوسرے پیرائے میں اگر منتقل کیا جائے تو اسی طرح سے ہی ہے کہ ہماری یعنی ہمارے شیعوں کی خوشی اور ہمارا غم کیسا ہونا چاہیے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں ہمیں غمگین اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں ہمیں خوشحال ہونا چاہیے، تو وہ کیفیت کیسی ہونی چاہیے ہماری اس خوشی اور غم کی؟ یا پھر اس سوال کو ایک دوسرے انداز میں منتقل کیا جائے اور اس عنوان سے منتقل کیا جائے کہ کیا ہمیں اپنی خوشیوں میں اہل بیت کے غم کو ترجیح دینی چاہیے؟ تو ان تمام سوالات کا جو شیعوں کی حد تک آئیں ان کا لازمہ محبت ہے۔ اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا شیعہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مودت رکھتا ہے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کا مصداق ہے، تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ کو اہل بیت کی خوشی میں خوشحال ہونا چاہیے اسی طرح سے جیسے اہل بیت نے خوشی منائی ہے، اور شیعہ کو اہل بیت کے غم میں غمگین ہونا چاہیے اور غم کو منانا چاہیے اسی انداز میں جس انداز میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے غم کو منایا ہے۔ یعنی اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خوشیوں پر اپنے غم کو ترجیح دیتے تھے تو شیعہ بھی اپنی خوشی میں اپنے اہل بیت کے غم کو مقدم کر کے مغموم ہوگا، یعنی خوشحال بھی ہے لیکن عین خوشحالی کی حالت میں مغموم بھی ہے، چونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا غم اس کے سینے میں موجزن ہے۔ تو کلی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تکویناً شیعہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشحالی میں خوشحال اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں غمگین ہوگا۔ سوال کیوں غمگین ہوگا؟ چونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس قرۂ ہستی میں اس عالم امکان میں انسان کامل کا اتم مصداق ہے، اور انسان کامل عام انسانوں سے بالا تر، افضل تر، اکرم تر انسان ہیں۔ حصول کمال کے لیے انہیں نمونہ عمل قرار دینا شیعوں کے لیے لازم ہے۔ شیعہ بھی چاہتے ہیں
کہ فرش سے عرش تک پہنچے، تو اس فرش سے عرش تک کا سفر طے کرنے کے لیے انہیں انسان کامل کو نمونہ عمل قرار دینا ہوگا، اور اس نمونہ عمل کے اعمال کو اپنے وجود میں فٹ کر کے اپنے آپ کو ان کے مثل قرار دینا ہے، تاکہ خود بھی یہ انسان کامل بن جائے، جو شیعہ اہل بیت علیہ السلام کا مصداق ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں گناہ ناپسندیدہ عمل ہے، تو شیعہ اہل بیت بھی گناہ سے متنفر ہوگا، خواہ وہ کبیرہ گناہ ہو خواہ وہ صغیرہ گناہ ہو۔ تفصیل گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی ہماری اخلاقی اور فقہی اور دینی کتابوں میں موجود ہے، وہاں پر رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ گناہ سے متنفر ہے، اس وجہ سے کہ اہل بیت علیہ السلام گناہ سے متنفر ہیں۔ شیعہ اہل بیت عبادت الہی پر خوشحال ہے، چونکہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک عبادت الہی محبوب ترین چیز تھی جس پر وہ خوشحال ہوا کرتے تھے۔ شیعہ اہل بیت کی مودت میں اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ اہل بیت اپنے دشمنوں سے بیزار تھے۔ اہل بیت علیہ السلام اپنے دشمنوں کو محب نہیں جانتے تھے، تو شیعہ بھی ان کے اقتداء میں ان کے دشمنوں سے دور رہے گا۔ کیوں ایسا ہے؟ چونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں قَذِبَ مَنِ ادَّعَا مُحَبَّتَنَا وَلَمْ يَتَبَرَّأَ مِنْ عَدُوِّنَا، یعنی وہ شخص جو ہماری محبت کا دعوے دار تو ہے اور ہمارے عدو سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتا، ایسا شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ مراجعہ کر لیں آپ، مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار الانوار کی جلد نمبر 27 میں صفحہ نمبر 58 پر اس حدیث کو درج کیا ہے۔ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس تمام پروسیس کی بنیادی وجہ کو بیان کر رہے ہیں۔ کیوں شیعہ اہل بیت کی خوشی میں خوشحال ہوتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے غم میں مغموم ہوتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اپنی خوشی پر اہل بیت کے غم کو مقدم قرار دیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں ان سوالات کا نیچے سے جواب دینا شروع کیا ہوا ہے، بات واضح ہے اس کی بھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، یعنی ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت اور مٹی سے بنائے گئے ہیں، وَعَجِنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، اور ہماری ولایت کے پانی کے ساتھ گوندھے گئے ہیں۔ یعنی جب آپ آٹے کو گوندتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس آٹے کو خمیر بنانے کے لیے اور گوندنے کے لیے آپ اس آٹے میں کچھ پانی کو مکس کرتے ہیں اور بعد میں اس کو اچھی طرح سے گوندتے ہیں تاکہ وہ روٹی پکانے کے قابل ہو جائے۔ اگر آپ مٹی سے کسی انسان کو، کسی پتلے کو، کسی بت کو، کسی بھی شے کو بنانا چاہیں، جیسے آج کل بعض لوگ یہ سفالگری سے یہ کام کرتے ہیں کہ مٹی کو گوندتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے مختلف چیزیں بناتے ہیں، برتن بناتے ہیں، کھلونے بناتے ہیں یا مجسمے بناتے ہیں، تو اسی طرح سے اگر شیعہ کو خلق کرنا ہو تو اہل بیت علیہ السلام کی فاضل طینت کو لیا جائے اور اس فاضل طینت میں ماء ولایت اہل بیت کو ڈالا جائے اور پھر اسے باقاعدہ گوندا جائے۔ اب جو مجسمہ اس سے تیار ہوگا یہ شیعہ اہل بیت ہے اس روایت کی روشنی میں۔ یعنی شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بماء ولایتنا، ہماری ولایت کے پانی سے باقاعدہ عجین ہوتے ہیں۔ اب جب شیعہ اس کیفیت میں ہوں گے تو طبی امر ہے کہ شیعوں کا تمام وجود اہل بیت علیہ السلام کے وجود اطہر سے استخراج ہوا ہے، تو نتیجتاً یہ شیعہ یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا، یہ شیعہ اہل بیت علیہ السلام کے غم میں مغموم ہوگا، محزون ہوگا اور اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں خوشحال ہوگا۔
اب آ جاتے ہیں ہم اس پہلے سوال کے اوپر کہ جو کہتے ہیں کہ اولیاء الہی محزون نہیں ہوتے ہیں۔ کس نے کہا اولیاء الہی محزون نہیں ہوتے؟ یہ قاعدہ کلی نہیں ہے جو قرآن مجید سے آپ استخراج کر رہے ہیں۔ اگر حزن کی بازگشت توحید سے ہٹ کے ہو اور انسان کو توحید کے خلاف ابھار رہی ہو اور توحید کی مخالفت میں ہو تو ایسا حزن مذموم ہے۔ لیکن اگر یہ حزن توحید کے ساتھ عجین ہو اور توحید کے ساتھ ایسے رابطے کے اندر ہو کہ جس سے خود توحید علو ہو رہی ہو اور توحید ظاہر ہو رہی ہو تو ایسا حزن ہرگز مذموم نہیں ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انبیاء معصومین علیہ السلام کی عملی سیرت میں اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ محزون ہوئے ہیں اپنی زندگی میں۔ میں مثال دیتا ہوں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جب حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محزون رہا کرتے تھے، اور باقاعدہ فرمایا تمام ازواج سے کہ میرے لیے کوئی بھی زوجہ ختیجہ کی جگہ نہیں لے سکتی ہے۔ اس طرح سے محزون تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ کے ارتحال پر، کہ روایت میں اور تاریخی کتابوں میں یہ ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے آنسو پاک کیا کرتی تھی اور صاف کیا کرتی تھی۔ پھر حضرت ابو طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی وفات پر حضرت سرور انبیاء محزون ہوئے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت حمزہ کی شہادت پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ مغموم ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ تمہارے تو شہداء کے اوپر رونے والا ہے لیکن میرے چچا حمزہ کے اوپر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ تو اصحاب نے اپنی زوجات کو اور اپنی بچیوں کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ کا ماتم کرو اور حمزہ پر گریہ کرو، چونکہ رسول خدا مغموم ہے۔ تو رسول خدا تو اولیاء الہی میں تو رائے امتیاز ہے، اولیاء الہی کا افتخار ہے اولیاء الہی کے لیے، اور یہ محزون ہو رہے ہیں۔ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محزون ہوئے، اور سب سے بالاتر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت امام حسین عالی مقام کی ولادت کی خبر ملی آپ محزون ہوئے، آپ نے گریہ کیا۔ اور جب حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ بچے کی ولادت پر تو خوشی منائی جاتی ہے، آپ کیسے بچے کی ولادت پہ غم منا رہے ہیں؟ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کیفیت کا اظہار کیا کہ یا فاطمہ اگر آپ کو بھی اس کیفیت کا علم ہو جائے تو آپ بھی گریہ فرمائیں گی۔ اور وہ کیا کیفیت ہے؟ وہ کیفیت یہی ہے کہ جبرائیل نے مجھے آ کر ابھی اطلاع دی ہے اس بچے کے مستقبل کے بارے میں، کہ یہ بچہ کیسے کربلا میں بے یار و مددگار اور کیسے تشنا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ تو تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہاں حزن ہے، اور ایک حزن وہ ہے جسے قرآن مجید نے منع کیا ہے۔ پس ہمارے پاس دو قسم کے حزن آ گئے ہیں۔ ایک حزن جسے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اولیاء الہی نہ خوف کھاتے ہیں نہ محزون ہوتے ہیں۔ خوف کس چیز پر نہیں کھاتے؟ عالم مادہ کے اوپر۔ محزون کیوں نہیں ہوتے؟ عالم مادہ کے نعمات کے چھن جانے سے۔ یہاں پر اولیاء الہی کے عملی مصداق حضرت محمد مصطفیٰ سے لے کر آگے تمام انبیاء تک ہم دیکھ رہے ہیں، اور حضرات ائمہ معصومین کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں محزون ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں کیریکٹر اور دونوں کردار ایک دوسرے کے مقابلے میں، اب کیا کیا جائے؟ یہاں پر کیا وجہ بیان کی جائے اور کیا دلیل بیان کی جائے؟ تو عزیزان محترم، یہ افراد جو کہہ رہے ہیں قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر میں کہ اولیاء الہی محزون نہیں ہوتے، حضرات اہل بیت کو محزون نہیں ہونا چاہیے، یا شیعوں کو حضرات اہل بیت علیہ السلام کے غم میں محزون نہیں ہونا چاہیے، یہ افراد کیوں فراموش کر جاتے ہیں کہ انسان پر غم و اندوہ کا طاری ہونا ایک فطری اور طبعی حالت ہے۔
یعنی اس کی فطرت کے اندر یہ ہے کہ وہ خوشی کے مواقع اور مواضع خوشحالی میں وہ خوش ہوتا ہے اور غمی کے مقامات پر وہ غمگین ہوتا ہے۔ لہٰذا کلی طور پر یہ کہہ دینا کہ غم سے منع کیا گیا ہے اور غم منانا ایک مذموم عمل ہے خداوند متعال کے نزدیک، یہ ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ دین الہی فطرت پر قائم ہے اور فطرت انسانی میں خوشی کے مواقع میں خوشحالی ہوتی ہے اور غم کے مواقع میں غم ہوتا ہے۔ تو کیسے فطرت سے اسلام انسان کو منع کر سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ غم و حزن اپنے علل و اسباب کے بنا پر ممدوح ہوتا ہے اور مذموم ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس غم کی علت کو دیکھیں اور اس علت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ غم ممدوح ہے یا مذموم ہے۔ انسانی احساسات، انسانی عواطف کے پیکر انسان کے اندر موجود ہے، جس کا لازمہ یہ ہے کہ انسان جو احساسات کا مجموعہ اور ایک احساسات کا پتلا ہے، یہ انسان ان عواطف کی پیروی کرتے ہوئے احساساتی ہو کر خوشی کے مقام پر خوش ہوگا، غم کے مقام پر یہ انسان غمگین ہوگا۔ لہٰذا غمی میں غمگین ہونا ایک فطری عمل ہے، اور اس فطری عمل سے اولیاء الہی کو خداوند متعال منع نہیں کر سکتا، چونکہ یہ اس کی فطرت میں ہے، اس کی طبیعت میں ہے، اور فطرت کا لازمہ یہ ہے کہ انسان اس فطری عمل کے اوپر عمل کرے، وگرنہ برخلاف فطرت اسلام انسان کو نہیں لے جا سکتا۔ لہٰذا عمل انسان انسانی طبیعت کے لازمے کے طور پر ہے، اور یہ اپنے اسباب پر خود بخود ظاہر ہوگا۔ حضرات اہل بیت بھی اس پیکر انسانی میں اسی فطرت کے تابع ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان خدا کے ساتھ ہے تو اس کی خوشی بھی ممدوح ہے، اس کا غم بھی ممدوح ہے، لیکن اگر انسان خداوند متعال کے اپوزٹ آ کر کھڑا ہو جائے تو اس کی خوشی بھی مذموم ہے اور اس کا غم بھی مذموم ہے۔ اس معیار کو مد نظر رکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یعنی وہ غار کا واقعہ، ہجرت کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار میں تھے تو اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ لا تحزن، خوف نہیں کھاؤ، کیوں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو معیار اس آیہ کریمہ میں بیان کر دیا گیا کہ اگر اللہ ساتھ ہو تو پھر خوف نہیں ہوتا ہے، اور اگر اللہ ساتھ نہ ہو تو خوف ہوگا، یقینی بات ہے۔ تو مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اولیاء الہی پر کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا اولیاء الہی پر خوف اور حزن؟ کیونکہ جو لوگ دنیا میں ایمان کے عالی ترین مراتب پر فائز ہوتے ہیں، خود کو عبد محض الہی قرار دیتے ہیں، خود کے لیے کسی قسم کی ملک اور جائیداد و پراپرٹی کے قائل نہیں ہوتے، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ان کا اپنا نہیں ہے۔ حدیث عنوان بصری کو آپ ملاحظہ فرمائیں، انسان اپنے لیے کسی ملک کا قائل نہیں ہوتا۔ جب انسان کی کوئی ملک ہی نہیں ہے، یہ مال مال الہی ہے، خدا کا مال ہے، تو اگر یہ مال الہی خدا مجھ سے چھین لے تو میں اس کی محرومی پر محزون نہیں ہوگا۔ پس خوف و حزن کی بنیادی وجہ اگر مادیات کا چھن جانا ہو تو انسان ان مادی اسباب کو اپنا نہیں جانتا ہے۔ انسان کامل اس نظریے پہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو اس نے مجھ سے واپس لے لیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہماری باز گشت ہے۔ تو جو چیز اللہ کی ہے، اللہ نے ہم سے لے لی ہے، تو اس کے لینے پر ہم محزون نہیں ہوں گے۔
لہٰذا اگر تمام کائنات کی موجودات کو بھی دیکھا جائے تو یہ تمام کائنات کی موجودات ملک الہی ہے۔ جب اللہ کی ملک ہے تو اللہ نے اپنی مملوک چیز ہم سے جب چھین لی ہے تو ہمیں اس کے چھن جانے پر، اس کے واپس لیے جانے پر کسی قسم کا غم نہیں ہوگا، چونکہ ہماری اس جنس سے وابستگی نہیں ہے۔ تو جب ہماری اس سے وابستگی نہیں ہے اور یہ تمام مسائل جب آ جائیں گے تو پھر کیسے اولیاء الہی کو محزون کیا جا رہا ہے؟ تو مثبت حزن خود خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں سورہ یوسف کے اندر، وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی حضرت یوسف علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے بچھڑ جانے پر حضرت یوسف کے والد بزرگوار کا گریہ کرنا اور اس قدر رونا کہ آپ کی آنکھوں کا سفید ہو جانا بالکل، وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یعنی حضرت یوسف علی نبینا کے چھڑ جانے پر یعقوب علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے حزن کیا۔ اولیاء الہی سے بھی ہیں، انبیاء الہی سے بھی ہیں، اور اس قدر حزن، اور خداوند متعال اس حزن پر حضرت یعقوب کی مذمت نہیں کر رہا، خود حضرت یوسف کا اپنے والد بزرگوار سے چھن جانے پر حزن کرنا خداوند متعال کی نگاہ میں مذموم نہیں ہے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور حزن کی شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کروں گا۔ تو پس نتیجہ یہ نکلا کہ تمام حزن ممنوع نہیں ہے، حزن مثبت بھی ہے اور حزن منفی بھی ہے۔ حزن اگر خداوند متعال کے لیے ہو تو مذموم نہیں ہے۔ خداوند متعال کی ایسی نعمت کہ جو انسان کے لیے جس کا چھن جانا باعث حزن ہو، یعنی انسان کے لیے اللہ کے کسی ولی کا چھن جانا باعث حزن ہے انسان کے لیے۔ لہٰذا اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، حضرات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے حضرت ختیجہ کے ارتحال پر گریہ کیا، جس طرح سے حضرت ابو طالب کے ارتحال پر محزون ہوئے، جس طرح سے حضرت حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا حضرت ابراہیم کی وفات کی خبر سن کے محزون ہوئے، تو یہ وہ حزن ہے کہ جس کی مذمت اسلامی تعلیمات میں نہیں، کیونکہ یہ حزن خدا کی راہ میں حزن ہے۔ یہ حزن مادی نعمت کے چھن جانے پر نہیں ہے، بلکہ الہی راہ میں مصیبت برداشت کرنے کے اوپر ہے، اور یہ حزن ممدوح ہے، مذموم نہیں ہے۔ جیسے اسی سورہ یوسف میں اولیاء الہی کے چھن جانے، یعنی حضرت یوسف جو ایک عظیم نبی ہیں، اس عظیم نبی اور اس عظیم ولی کی ولایت سے محروم ہونے کے عنوان پر حضرت یعقوب کا گریہ محزون نہیں ہے، عین ممدوح ہے۔ لہٰذا کہا کہ میں اس نعمت کے مجھ سے چھن جانے پر کہ تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا ہے اور وہ چھن گئے ہیں مجھ سے، اس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کہ حضور میں شکوہ کروں گا۔ لہٰذا یہ حزن مذموم نہیں ہے، ممدوح ہے۔ تو اسی بنا پر اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام محزون ہوتے ہیں، اور ان کے حزن میں ان کی اقتداء کرتے ہوئے ان کے شیعہ بھی اسی راہ میں محزون ہوتے ہیں۔ آج کی گفتگو بھی ہماری نہایت طولانی ہو گئی، اس بابت میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور خداوند متعال کے حضور میں ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی میں خوشحال قرار دے، اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے غم میں مغموم قرار دے، اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی غم کو احیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس غم کے احیا سے اسلام کا احیا ہو۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔